حویلی کی اوپری منزل پہ سناٹا ہولے ہولے سانس لے رہا تھا۔ باہر نیم کے درختوں پہ بیٹھے پرندے بھی گہری نیند میں تھے، مگر اینی کے دل میں شرارتوں کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ کل افطار کے وقت سب کے سامنے ازمیر نے اسے جس طرح لاڈلی اور بدتمیز کہہ کے ڈانٹا تھا، اس کی تپش ابھی تک اینی کی گالوں پہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو پورے گاؤں کی چہیتی تھی، جس کے ایک اشارے پہ اس کے ابا اور تایا جان نچھاور کرتے تھے، یہ شہر سے آیا ہوا بزنس ٹائکون اسے سب کے سامنے نیچا دکھا گیا، صرف اسی لیے کہ اس نے ازمیر کی مہنگی شرط پہ غلطی سے شربت کرا دیا تھا۔ اینی اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹھنڈے پانی کے جگ کو مضبوطی سے تھاما، دبے پاؤں ازمیر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پہ وہ شخص سو رہا تھا جس کے نام کا نکاح اس کے ماتھے پہ کسی ستارے کی طرح ٹکا ہوا تھا، مگر جس کے مزاج کی سختی سے وہ ہمیشہ کتراتی تھی۔ ازمیر شاہ جو دادی جان کے حکم پہ اپنا کروڑوں کا بزنس چھوڑ کے صرف رمضان گزارنے گاؤں آیا تھا، اس وقت بے خبر سو رہا تھا۔ اینی نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے اندر کی گھبراہٹ کو جھٹکا، جگ کا رخ سیدھا اس کے چہرے کی طرف کر کے پورے زور سے پانی انڈیل دیا۔ شہری بابو اٹھ جائیں ورنہ روزے سے رہ جائیں گے۔ اینی کی آواز کمرے میں گونجی، جس میں فتح کا جوش اور تھوڑی سی لرزش شامل تھی۔ ازمیر کی آنکھیں تڑپ کے کھلی، ٹھنڈے یخ پانی نے اس کے حواس سلب کر لیے۔ اس نے جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے اپنے چہرے سے پانی صاف کیا، سامنے کھڑی اینی کو دیکھا جو اب جگ خالی کر کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ازمیر نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخ لہریں توڑ گئی۔ رات کا 1 بج رہا ہے اینی، یہ کون سی سحری کا وقت ہے؟ اس کی آواز کی گونج نے اینی کے قدم روک دیے۔ اینی مصنوعی بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ہم گاؤں والوں کی سحری کی تیاری جلدی شروع ہوتی ہے، اب آپ ٹھنڈے ہو گئے ہوں تو اٹھ کے توبہ کر لے کل کی ڈانٹ پہ۔ وہ ابھی مرنے ہی والی تھی کہ ازمیر کا مضبوط ہاتھ بجلی کی تیزی سے لپکا اینی کی کلائی کو گرفت میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ازمیر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اینی کا توازن بگڑا، وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے پہ جا گری۔ پانی سے بھیگی ہوئی ازمیر کی ٹی شرٹ کا لمس اینی کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ آج سحری میں مجھے غسل کر کے کرنی پڑے گی اینی، اور اس کی وجہ تم ہو۔ ازمیر کی آواز اب اس کے کان کے پاس انتہائی مدھم مگر خطرناک حد تک رومانوی تھی۔ اینی کا دل اس کی پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اس نے بے چینی سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے اپنے روم میں جانا ہے، دادی جان جاگ جائیں گی۔ ان کی آواز اب کسی ہاری ہوئی شہزادی جیسی تھی۔ ازمیر نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی، اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کی طرف جھکا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو بدلے کا حساب برابر ہونا باقی ہے۔ تم نے میری نیند خراب کی ہے، اب میں تمہارا سکون چھین لوں گا تو حساب برابر ہوگا نا؟ ازمیر کی نظریں اینی کے لرزتے ہوئے لبوں پہ جمی ہوئی تھی۔ اینی نے مزاحمت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے، مگر ازمیر کے مضبوط وجود کے سامنے وہ موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ ازمیر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے، میں پکار دوں گی کسی کو، اس نے دھمکی دی، مگر اس کی اپنی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ازمیر کے لبوں پہ ایک دلکش مگر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ارے بیگم رکو، ذرا غسل تو تم پہ فرض کر لوں، پھر جانا، نکاح پڑا ہوا ہے ہمارا، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا میں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگی۔ آپ بدل گئے ہیں ازمیر، شہر جا کے آپ بالکل سنگ دل ہو گئے ہیں۔ اینی نے آنکھیں میچ لیں، اسے لگ رہا تھا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ ازمیر نے اس کے ماتھے پہ بکھری بھیگی لٹ کو ہٹایا، سرگوشی کی۔ سنگ دل نہیں ہوا اینی، بس تم نے محبت کا حق مانگا نہیں اور میں نے جتایا نہیں۔ کل تمہیں سب کے سامنے ڈانٹا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کوئی تمہاری لاپرواہی پہ بات کرے، مگر تم نے تو جنگ چھیڑ دی۔ اب اس جنگ کا انجام تو دیکھ کر جاؤ۔ اینی نے بہت ہمت جمع کر کے اسے دیکھا کہ کون سی جنگ؟ میں تو بس، اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ازمیر نے اپنا سر جھکا کے اس کی گردن کے پاس اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ اینی کو محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود پگھل رہا ہو۔ ازمیر پلیز، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ ازمیر نے اس کی گرفت ڈھیلی کی مگر اسے چھوڑا نہیں۔ آج کے بعد مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرنا اینی،
یہ شہر کا بابو اب تمہارے گاؤں کے رنگ میں رنگنے آیا ہے، شہری تک یہی رہوں گا تم میرے سامنے۔ اس نے اینی کو اپنے ساتھ بیڈ پہ بٹھا لیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے انگلیوں کے پوروں کو سہلانے لگا۔ اسمیر کی قربت اور اس کے لہجے کی تپش نے اینی کے پورے وجود کو منجمد کر دیا۔ اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اسمیر کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اینی کو اپنی سانسیں اس کی گالوں پہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے گویا فتح کا جشن منا رہا تھا، لیکن اینی تو اینی ہی تھی۔ اس کی شرارتیں اتنی جلدی دم توڑنے والی نہیں تھی۔ جیسے ہی اسمیر نے تھوڑا جھک کے اس کے ماتھے کو چھونا چاہا، اینی نے لمحے کے 18ویں حصے میں اپنی مٹھی میں چھپا ہوا وہ چھوٹا سا برف کا ٹکڑا جس نے جگ سے بچا کے مٹھی میں دبایا ہوا تھا، بڑی صفائی سے اسمیر کے شرٹ کے کالر کے پیچھے اس کی کمر پہ ڈال دیا۔ آئیے غسل کا مزہ چکھے شہری بابو۔ اینی نے زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ سے کود کے پیچھے ہٹی۔ اسمیر کے پورے وجود میں برف کی اس ٹھنڈک نے ایک کرنٹ سا دوڑا دیا۔ وہ ہڑبڑا کے پیچھے ہٹا، اپنی کمر سہلانے لگا۔ اس کے چہرے پہ غصے اور حیرت کا ایک ایسا امتزاج تھا، اینی اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ اینی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اسمیر غصے میں دل ملا اٹھا، اس کی آنکھیں اب غصے سے دہک رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اینی کو مرعوب کر لے گا، مگر اس لڑکی نے تو اسے تماشا بنا دیا۔ رک جاؤ تم، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اسمیر بیڈ سے اٹھا، پوری رفتار سے اس کی طرف لپکا، مگر اینی ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ نکلی۔ وہ ننگے پاؤں کچی صحن کی طرف دوڑی، اس کے پیچھے اسمیر تھا، وہ جو غصے میں بپھرا ہوا اسے پکڑنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اینی واپس آؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا، وہ کڑکدار آواز میں چلایا، اور جیسے ہی کوریڈور کا موڑ مڑ کے بڑے دالان میں داخل ہوا، اس کے قدم وہیں جکڑ گئے۔ غصے کی شدت وہ یہ بھول گیا کہ وہ اس وقت نیم برنا حالت میں ہے۔ اس کی ٹی شرٹ پانی سے بالکل تر ہو کے جسم سے چپکی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، پیروں میں جوتے تک نہیں تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسمیر کی سیٹی گم ہو گئی۔ پورا خاندان، تایا، ابا جان، چچا، تمام کزن سحری کے دسترخوان پہ بیٹھے خاموشی سے لقمے توڑ رہے تھے۔ دادی جان تسبیح ہاتھ میں لیے سب کی نگرانی کر رہی تھی۔ اینی جو ابھی چند سیکنڈ پہلے شرمنی بنی ہوئی تھی، اب نہایت معصومیت سے دادی جان کے پیچھے جا کے چھپ گئی اور اپنی اوڑھنی کا پلو دانتوں میں دبا کے ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ بہت ڈری ہوئی ہو۔ اسمیر بیٹا، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ تایا ابا کی کرجدار آواز نے اسمیر کے سینے میں جیسے بم پھاڑ دیا۔ اسمیر کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے لال ہو گیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ ابھی رات کا 1 بج رہا ہے، لیکن یہاں تو سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا۔ پورا خاندان اسے اس حالت میں دیکھ رہا تھا۔ دادی جان نے اینک کے اوپر سے اسمیر کو گھور کے دیکھا، پھر اینک کی طرف، مگر مچ کے آنسو بہانے کی ناکام کوشش اینی کر رہی تھی۔ اسمیر شاہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آدھی رات کو بچی کے پیچھے اس طرح بھاگ رہی ہو؟ کیا یہی سکھایا ہے تمہیں شہر کی تعلیم نے؟ دادی جان کی آواز میں سختی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ بھی تھی۔ اسمیر نے ایک نظر اینی پہ ڈالی جو دادی کے پیچھے اسے زبان چڑھا رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ابھی جا کے اس کا گلا دبا دے۔ دادی، اس نے وہ مجھ پہ ٹھنڈا پانی ڈالا اور اسمیر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا تھا، مگر سب کی نظریں اس کی بھیگی ہوئی حالت پہ جمی ہوئی تھی۔ بیٹا سحری کا وقت نکل رہا ہے، جاؤ جلدی سے حلیہ درست کر کے آؤ۔ ابا جان نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ان کے لہجے کی ہنسی اسمیر سے چھپی نہ رہ سکی۔ اسمیر اینی کو گھورتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی اس چالاکی کا بدلہ کیسے لے جس نے اسے پورے خاندان کے سامنے تماشا بنا دیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف مڑا، مگر جاتے جاتے اس نے آئینی کو وہ نگاہیں قہر انگیز دکھائی جو صاف کہہ رہی تھی کہ بیگم، یہ حساب بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ اسمیر جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچا، اس نے سب سے پہلے دیوار پہ لگی گھڑی، پھر اپنی کلائی پہ بندھی مہنگی برانڈڈ گھڑی کو دیکھا۔ دونوں پہ رات کا 1 بج رہا تھا، جبکہ باہر سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اینی شام کو اس کے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی، تو یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا،
اینی نے صرف پانی نہیں ڈالا تھا بلکہ بڑی ہوشیاری سے اس کی تمام گھڑیوں کا وقت بھی پیچھے کر دیا تاکہ وہ بے فکری میں اس کے ہتھے چڑھ جائے۔ ازمیر جلدی سے الماری سے خشک کپڑے نکالے۔ اس کا دل غصے سے دھڑک رہا تھا، لیکن اسے یہ اعتراف بھی کرنا پڑا کہ اس چھوٹی سی گاؤں کی لڑکی نے اس جیسے بڑے بزنس مین شکست نہیں دی بلکہ اچار شانے چت کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے حلیہ درست کر کے دوبارہ سے دالان میں آیا تو سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ سب جلدی جلدی آخری لقمے لے رہے تھے۔ اینی اب سکون سے اپنی جگہ پہ بیٹھی دہی کی کٹورے سے چمچ بھر رہی تھی، مگر جیسے ہی ازمیر اس کے سامنے بیٹھا اس نے اپنی نظریں جھکا لی تاکہ اپنی فاتحانہ مسکراہٹ چھپا سکے۔ تایا ابا نے ایک نظر ازمیر کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالی اور بولے، بیٹا، شہر میں تو شاید تم لوگ سحری کے وقت سوتے ہو، مگر یہاں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ دیکھو تمہاری منکوہا نے تمہیں وقت پہ جگا دیا، ورنہ آج تمہارا روزہ چھوٹ جاتا۔ ازمیر نے تایا ابا کی بات سن کے ایک گہرا سانس لیا اور اینی کی طرف دیکھ کے دھیمی مگر پرجوش آواز میں بولا، جی تایا جان، اینی نے نہ صرف مجھے جگایا ہے بلکہ وقت کی ایسی پہچان کروائی ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اینی نے گھبرا کے سر اٹھایا۔ ازمیر کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا چیلنج جو اینی کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا۔ سحری کر لیں ازمیر، وقت ختم ہو رہا ہے، اینی نے ہولے سے کہا۔ ازمیر نے ایک کھجور اٹھائی، اسے کھانے سے پہلے اینی کے بالکل قریب ہو کے سرگوشی کی۔ وقت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی اینی، تم نے گھڑی کی سوئیاں پیچھے کی ہیں، قسمت کی نہیں۔ اب اس روزے کے افطار تک تم میرے سامنے ہوگی، دیکھتا ہوں اب تم مجھ سے کیسے بچتی ہو۔ اینی کا ہاتھ چمچ پہ ہی رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے شیر کو جگا دیا ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے کا سائرن بجا۔ پورے دالان میں خاموشی چھا گئی، مگر ازمیر اور اینی کے درمیان خاموش جملوں کی ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی حویلی میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی، مگر ازمیر کی نظریں ابھی اینی کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی، جو نظریں جھکائے تسبیح پڑھنے کا بہانہ کر رہی تھی۔ دادی جان نے سب کو آرام کرنے کا حکم دیا تو اینی تیزی سے اٹھ کے باورچی خانے کی طرف بھاگنے لگی تاکہ برتن سمیٹنے کے بہانے ازمیر کے حصار سے نکل سکے، مگر ازمیر اتنی آسانی سے اسے جانے دینے والا نہیں تھا۔ اس نے تایا ابا سے چند منٹ زمینداری کے معاملات پہ بات کی اور پھر بڑی مہارت سے قدم بڑھاتا ہوا باورچی خانے کے عقبی دروازے پہ جا پہنچا، جہاں اینی اکیلی کھڑی سراہی میں پانی بھر رہی تھی۔ تو بیگم صاحبہ، وقت بدلنے کا شوق ہے آپ کو؟ ازمیر کی اچانک اور بھاری آواز سن کے اینی کے ہاتھ سے سراہی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو ازمیر دروازے سے ٹیک لگائے بازو سینے پہ باندھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں بلکہ ایک گہری اور پراسرار چمک تھی جو اینی کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ اینی نے دل کی دھڑکنیں کو سنبھالتے ہوئے تیکھے لہجے میں جواب دیا، میں نے تو بس آپ کو سحری کے لیے جگایا، اب اگر آپ کی نیند کچی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ازمیر ایک قدم آگے بڑھا، اس کی قامت کا سایہ اینی پہ لہرایا۔ نیند کچی نہیں اینی، تم نے میرے وقت کے ساتھ کھیلا ہے، تمہیں پتہ ہے شہر میں 1 منٹ کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، تم نے میرے پورے 4 گھنٹے پیچھے کیے۔ اینی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پیچھے دیوار تھی، اب وہ ازمیر کے بازوؤں کے درمیان قید ہو چکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، اینی نے ہولے سے کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلی والی شوفی مفقود نہیں تھی۔ ازمیر نے اپنا سر جھکا کے اس کے چہرے کے قریب کیا، اس کی سانسوں کی تپش اینی کے گالوں کو سرخ کر رہی تھی۔ دیکھ لینے دو، سب جانتے ہیں تم میری منکوہا ہو، میری ملکیت ہو، اور جو تم نے رات کو کیا اس کا کفارہ تو ادا کرنا پڑے گا۔ اینی نے ہمت جمع کی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ کون سا کفارہ؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ازمیر کے لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ گناہ نہیں کیا مگر جرم کیا ہے۔ اب سنو، آج پورا دن تم میرے کمرے کی ترتیب درست کرو گی، میری تمام فائلز جو تم نے بکھیر دی تھی انہیں سیٹ کرو گی، اور ہاں، جب تک میں کہوں گا نہیں تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی۔ یہ تمہارا روزہ ہے اور میرا حکم۔ اینی کی آنکھیں پھٹ گئیں، یہ تو سراسر سے آتی ہے، میں دادی جان سے کہوں گی۔ ازمیر نے اس کے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط کر لی۔ دادی جان سے کہو گی؟
تو میں نے تمہاری گھڑی بدل دی تھی؟ یا یہ بتاؤ گی کہ تم پہ ٹھنڈا پانی ڈالا تھا؟ اینی تم خود پھنس جاؤ گی۔ بہتر ہے کہ شرافت سے میری بات مان لو، ورنہ ابھی اسی وقت سب کے سامنے بتا دوں گا کہ میری بیگم رات کے اندھیرے میں مجھ سے ملنے کا کتنا شوق ہے۔ اینی کا چہرہ شرم سے لال بھبوکا ہو گیا۔ وہ جانتی تھی ازمیر جتنا خاموش مزاج ہے اتنا ہی ضدی بھی۔ اس نے غصے سے پیر پٹکا۔ ٹھیک ہے، کر دوں گی آپ کا کام، اب چھوڑیں مجھے۔ ازمیر نے اسے راستہ دیا، مگر جیسے ہی وہ پاس سے گزرنے لگی اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، کمرے میں تمہارا انتظار رہے گا، یاد رکھنا اب گھڑی میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے نہیں۔ اینی تیزی سے وہاں سے نکلی، مگر اسے احساس ہو رہا تھا کہ آج کا روزہ اس کی زندگی کا طویل ترین روزہ ثابت ہونے والا ہے۔ دھوپ صحن میں پھیل چکی تھی، گاؤں کی صبح اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں تھی، مگر اینی کا دل کسی انجانے خوف اور ہیجان میں مبتلا تھا۔ وہ جیسے ہی ازمیر کے کمرے میں داخل ہوئی، وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ فرش پہ فائلیں بکھری ہوئی تھی، لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ ازمیر بیڈ پہ ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اینی کو دیکھتے ہی اس نے اشارہ کیا، اینی آؤ یہاں بیٹھو، ان پیپرز کو ڈیٹ وائز ترتیب دو۔ اینی خاموشی سے فرش پہ بیٹھ گئی اور کام شروع کر دیا، مگر اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ ازمیر کی نظریں کام پہ نہیں بلکہ اس پہ جمی ہوئی تھی۔ کمرے میں صرف کاغذوں کے پلٹنے کی آوازیں آ رہی تھی یا پھر اینی کی چوڑیوں کی کھنک۔ اچانک ازمیر نے خاموشی توڑی۔ اینی، تم مجھ سے اتنا کتراتی کیوں ہو؟ کیا میں واقعی تمہیں اتنا برا لگتا ہوں؟ اینی کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے سر اٹھا کے ازمیر کو دیکھا، جس کے چہرے پہ اس وقت سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ برے نہیں لگتے، بس آپ بہت سخت ہیں، جیسے آپ کے دل میں کسی کے لیے جگہ ہی نہ ہو۔ اینی نے سچائی سے جواب دیا۔ ازمیر بیڈ سے نیچے اترا، اس کے بالکل سامنے فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کی اس عمل پہ اینی حیران رہ گئی۔ دل میں جگہ نہ ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا اینی۔ دادی جان کا حکم تو ایک بہانہ تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری منکوہا اب بھی چھوٹی سی سدھی سی اینی ہے یا بدل گئی ہے۔ اس نے اینی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں سختی نہیں بلکہ ایک بے پناہ نرمی تھی۔ تم نے رات مجھ پہ پانی ڈالا، مجھے غصہ آیا، مگر جب تم بھاگ رہی تھی مجھے احساس ہوا تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس کی تلاش میں شہر کی رنگینیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اینی کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ازمیر شاہ اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرے گا۔ ازمیر، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، اس نے نیچی نظروں سے کہا۔ ازمیر نے اس کی تھوڑی تھام کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہارا مذاق میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن گیا اینی۔ آج کے بعد تمہیں مجھ سے ڈرنے یا کترانے کی ضرورت نہیں، بس میرے ساتھ رہو، اسی طرح شرارتیں کرتی رہو، کیونکہ یہی تمہاری اصل پہچان ہے۔ اینی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے لگا جیسے آج اس کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں بلکہ روح کی تسکین کا ذریعہ بن گیا۔ اینی کے لیے جیسے ازمیر کی وہ نرم گفتگو ایک نیا لائسنس بن گئی تھی۔ اب تو اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ شہری بابو کا ناکہ بن کر کے رہے گی۔ کبھی وہ اس کے کمرے کی صفائی کے بہانے اس کی اہم فائلیں الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں چھپا دیتی، جہاں سے نکالنے کے لیے ازمیر کو پوری مشقت کرنی پڑتی۔ کبھی اس کے لیپ ٹاپ کے پاس بیٹھ کے اتنی اونچی آواز میں نعتیں یا گاؤں کے قصے سنانا شروع کر دیتی کہ ازمیر کے لیے اپنی بزنس میٹنگز اٹینڈ کرنا ناممکن ہو جاتا۔ ایک دوپہر جب تپش زوروں سے تھی، ازمیر اپنی بہت اہم انٹرنیشنل ویڈیو کال پہ مصروف تھا۔ اینی پیچھے سے ٹنڈے لے لو کدو لے لو کی آوازیں نکالنے لگی۔ ازمیر نے غصے سے اسے گھورا تو معصومیت سے بولی، ارے باہر سبزی والا آیا ہے، میں تو بس تائی جان کو بتا رہی تھی آپ اپنا کام کریں۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ازمیر نے جیسے ہی اپنے کانوں سے ہینڈ فری اتارے، اینی نے پائل پہنے ہوئے اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ فرش پہ پائل کی چھن چھن ازمیر کے اعصاب پہ ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اینی، خدا کے لیے بیٹھ جاؤ ایک جگہ، میرا سر پھٹ رہا ہے، ازمیر نے چھنچھلا کے کہا، مگر اینی کہاں رکنے والی تھی۔ اس نے پاس پڑا تکیہ اٹھایا، ازمیر کے سر پہ مار کے بھاگ گئی۔ آج تو افطار میں پکوڑے بھی نہیں ملیں گے آپ کو، میں نے بیسن چھپا دیا، وہ باہر سے چلائی۔ ازمیر کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔
وہ غصے سے بھرا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ سیدھا دالان میں بیٹھی بی جان دادی جان کے پاس پہنچا، جو بڑے اطمینان سے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بی جان، بس بہت ہو گیا، اب میرا مزید یہاں رہنا ناممکن ہے۔ ازمیر کی بلند آواز سن کے کھوڑ کے باقی سب لوگ بھی ٹھٹک کے رک گئے۔ بی جان نے اینک اتار کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے ازمیر بیٹا، خیریت تو ہے؟ ازمیر نے ہاتھ ہلا ہلا کے دہائی دینا شروع کی۔ بی جان، آپ نے اس لڑکی کو میرے سر پہ چڑھا رکھا ہے، کبھی یہ میری فائلیں غائب کر دیتی ہے تو کبھی میرے کانوں کے پاس آ کے شور مچاتی ہے۔ میرا بزنس برباد ہو رہا ہے، سب سے بڑھ کے میرے کانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی آواز سے اس کی شرارتیں۔ بی جان، میں کیسے اس لڑکی کو ساری زندگی برداشت کروں گا؟ یہ تو میرا جینا حرام کر دے گی۔ میں ابھی اسی وقت اپنا سامان پیک کر رہا ہوں، میں واپس شہر جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اینی جو کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے چہرے سے شرارت غائب ہو گئی۔ ایک دم سے اسے دھچکا لگا، وہ تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ازمیر واقعی اتنا تنگ آ جائے گا کہ گھر چھوڑنے کی بات کرے گا۔ بی جان نے ایک گہری سانس لی، خاموشی سے اینی کی طرف دیکھا، جب سر جھکائے باہر نکل آئی۔ پورے خاندان کے سامنے ازمیر کا یہ اعلان اینی کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ بیٹا، شہر تو تم چلے جاؤ گے، مگر اس نکاح کا کیا جو ہم نے بڑھوایا تھا؟ بی جان نے دھیرے سے پوچھا۔ ازمیر نے غصے میں اسے دیکھا۔ نکاح اپنی جگہ، مگر ذہنی سکون بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میں ایسے نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کے وہ پیر پٹکتا اپنے کمرے کی طرف مڑا۔ پیچھے سے اینی کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس نے حد پار کر دی۔ ازمیر غصے میں بھرا ہوا کمرے میں آیا، الماری سے اپنا سوٹ کیس نکال کے بیڈ پہ پٹک دیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کپڑے طے کر کے اندر رکھ رہے تھے، مگر ہر کپڑے کے ساتھ اس کے دل میں ایک عجیب سی کھچن ہو رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اینی کی شرارتوں سے تنگ ضرور تھا، مگر ان چند دنوں میں اسے وہ سکون ملا وہ شہر کی بلند بالا عمارتوں اور مشینوں جیسی زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ وہاں اس کا ہر لمحہ فائلز، میٹنگ اور ہندسوں کے درمیان گزرتا، جہاں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہاں گاؤں کی مٹی، خوشبو، دادی جان کی دعائیں، اینی کی کھلکھلاتی ہنسی اس کے اندر کے تھکے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کا مردانہ انار غصہ اس وقت حاوی تھا۔ اینی جو ابھی تک کچن میں چھپی بیٹھی تھی، دبی سسکیوں کے ساتھ ازمیر کے کمرے کے باہر آئی۔ اس نے دیکھا ازمیر اپنا سامان پیک کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پہ وہی سختی واپس آ گئی تھی۔ وہ ہمت جمع کر کے اندر داخل ہوئی۔ ازمیر، اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی کہ ازمیر کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے، مگر اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اینی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ سے شرٹ چھین لی جسے وہ پیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ سچ میں چلے جائیں گے؟ صرف ایک چھوٹے سے مذاق کی وجہ سے؟ ازمیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ سچ میں؟ مذاق؟ اس کی طرف مڑے بغیر بولا۔ اینی، یہ مذاق نہیں ہے، میرا کام، میری زندگی، تم نے اسے تماشا بنا دیا۔ میں ایک بزنس مین ہوں، مجھے ڈسپلن پسند ہے۔ تمہارے ساتھ رہ کے میرا ڈسپلن، میرا سکون، سب کچھ تباہ ہو رہا ہے۔ اینی نے شرٹ بیڈ پہ رکھی، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اور آپ کا وہ سکون جو یہاں کے آپ کی آنکھوں میں نظر آتا ہے، اس کا کیا؟ شہر جا کے آپ پھر وہی مشین بن جائیں گی ازمیر۔ وہاں نہ آپ کو کوئی ٹھنڈے پانی کا جگ مار کے جگائے گا، نہ کوئی آپ کی فائلیں چھپائے گا، نہ ہی آپ کا کوئی سر کھائے گا۔ کیا واقعی وہ تنہائی برداشت کر لیں گے؟ ازمیر نے اینی کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ندامت اور بے پناہ محبت تیر رہی تھی۔ اینی نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں آپ کے کام سے مخل نہیں ہوں گی، آپ کی فائلز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، بس آپ رک جائیں۔ بی جان اداس ہو جائیں گی، اور میں بھی۔ یہ کہتے ہوئے اینی کی آواز بالکل مدھم ہو گئی۔ ازمیر کا غصہ جیسے برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شہر کی زندگی شاید پرتعیش ہو، مگر وہاں اینی جیسی زندگی نہیں تھی۔ ازمیر نے سوٹ کیس کی طرف دیکھا،
پھر اینی کے اداس چہرے کی طرف۔ اس نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اینی کی گال پہ انگلی پھیری۔ تو فائلز نہیں چھپاؤ گی؟ اینی نے نفی میں سر ہلایا۔ اور وہ جو تم نے پکوڑوں کا بیسن چھپایا وہ واپس آ جائے گا؟ اینی کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اس کے آنسو ہنسی میں بہہ گئے۔ سب واپس آ جائے گا، بس آپ اپنا ارادہ بدل لیں۔ ازمیر نے ایک جھٹکے سے سوٹ کیس بند کر کے الماری میں واپس رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، صرف عید تک رک رہا ہوں، اور اگر تم نے کوئی نئی شرارت کی تو یاد رکھنا تمہیں بھی ساتھ لے کے شہر چلا جاؤں گا، پھر وہاں تم میری قید میں رہو گی۔ اینی کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے تالی بجائی اور وہاں سے بھاگ نکلی تاکہ بی جان کو خوشخبری سنا سکے، جبکہ ازمیر وہیں کھڑا مسکراتا رہا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ مشین اب واقعی ایک انسان بن چکا تھا۔ رات افطار کے وقت دسترخوان پہ انواع اقسام کے پکوان سجے تھے، چٹپٹے پکوڑے، دہی بڑے، اینی کے ہاتھ کی بنی ہوئی خاص مکھنی کڑاہی۔ ازمیر نے بھی شاید گاؤں کی آب و ہوا، اینی کی صلح سے خوش ہو کے کچھ زیادہ ہی رغبت سے کھانا کھا لیا، مگر جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی تو ازمیر کی طبیعت یکسر بگڑ گئی۔ اسے شدید متلی محسوس ہونے لگی، سر چکرانے لگا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف گیا۔ واش روم میں جا کے اسے کئی وامٹنگز ہوئیں۔ بی جان کو پتہ چلا، فوراً اینی کو ساتھ لے کے اس کے کمرے میں پہنچی۔ ازمیر اس وقت بیڈ پہ ڈھیر تھا، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، وہ آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ بی جان نے اینی کی طرف دیکھا اور حکم دیا، اینی، اب اس کی حالت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ سارا دن اسے باتوں میں لگا کے بھوکا رکھا، افطار میں بھی اس کے سامنے پہاڑ کھڑا کر دیا۔ تم ہی اس کا خیال رکھو۔ اینی جو پہلے ہی پریشان تھی، بھاگ کر کچن سے لیمو پانی اور کے گلاب لے آئی۔ ارے شہری بابو اٹھیں، ذرا یہ پی لیں۔ اس نے پیار سے ازمیر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ ازمیر نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی، راتے ہوئے بولا، اینی، مجھے تھوڑا سکون سے رہنے دو، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ اینی نے ایک شرارتی نظر بی جان پہ ڈالی جو وہیں صوفے پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بی جان بولے، ہونا ہی تھا سر میں درد، یہ دیسی گھی کا خالص کھانا تمہارے جیسے نازک مزاج برگر بچوں کو کہاں ہضم ہوتا، تم لوگوں کو تو وہ برگر شرگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، گدھے کا گوشت ہضم ہوتا ہے۔ ازمیر ہکا بکا ہو کے بی جان کو دیکھا۔ بی جان خدا کا خوف کریں، وہ گدھے کا نہیں چکن کا برگر ہوتا ہے۔ بی جان نے ہاتھ ہلا کے اسے چپ کروایا۔ ہاں وہی جو گندے بنوں کے درمیان پتہ نہیں کیا کچھ پھنسا کے کھاتے ہو، وہی تمہیں راس آتے ہیں۔ اب یہاں کی خالص نعمتیں کھائیں تو معدے نے تو احتجاج کرنا ہی تھا۔ اینی نے ازمیر کے سر پہ ٹھنڈی پٹیاں رکھنا شروع کی، ساتھ بی جان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں بی جان، ان شہر کے لوگوں کے پیٹ تو جیسے کاغذ کے بنے ہوتے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا بت گوشت پروسیسڈ میٹ کھاتے رہتے ہیں۔ یہاں کی کڑھائی دیکھی تو شہری بابو کے حواس ہی جواب دے گئے۔ ازمیر جو پہلے ہی تکلیف میں تھا، اینی کی ان باتوں پہ تل ملا اٹھا۔ اینی، تم پلیز خاموش ہو جاؤ، تمہاری یہ الٹی سیدھی باتیں میری وامٹنگ میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اینی نے ایک لمبی آ بھری۔ بی جان میں خدمت کر رہی ہوں، یہ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ ازمیر، یہ دیسی نسخہ ہے، ابھی آپ کو ادرک کا قہوہ پلاتی ہوں، پھر دیکھیں آپ گھوڑے کی طرح دوڑیں گے۔ ازمیر نے بیزاری سے اپنا سر تکیے میں چھپا لیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اینی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری خدمت نہیں چاہیے، بس تھوڑا سا سکون چاہیے۔ اینی نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لیے جو اس نے جوڑ رکھے تھے۔ ایسے کیسے چلے جائیں، ابھی تو آپ کو وہ گدھے والے برگر کی حقیقت بھی بتانی ہے جو بی جان کہہ رہی تھی۔ ازمیر نے کراہتے ہوئے ایک نظر اینی کے چمکتے چہرے پہ ڈالی۔ غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا، مگر اس کے لمس کی نرمی اور فکر دیکھ کے وہ چاہ کر بھی اسے سختی سے بھگا نہیں پا رہا تھا۔ بی جان مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا پوتا اب صحیح ہاتھوں میں ہے، چاہے ہاتھ اسے کتنا ہی کیوں نہ ستائیں۔ بی جان کے جانے کے بعد کمرے میں سارے سکوت کو صرف ازمیر کی بوجھل سانسوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ رات کے ایک پچھلے پہر اچانک ازمیر کی حالت بگڑ گئی، اسے شدید کپکپی چڑھی، ماتھا پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اینی جو اب تک اسے چھیڑ رہی تھی، اس کے چہرے کی سردی دیکھ کے بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے ازمیر کے ہاتھ چھوئے تو وہ برف کی طرح ٹھنڈے تھے، جبکہ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ اینی کا سارا اعتماد اور شرارت جیسے ہوا میں اڑ گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کمبل اس کے اوپر ڈالا، بار بار اس کا نام پکارنے لگی،
مگر ازمیر نیم بے ہوشی کے عالم میں صرف کرا رہا تھا۔ اینی نے کسی کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، کچن سے گرم پانی کی بوتل لائی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو گر کے اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ وہ واپسی ازمیر کے پاس آ گئی، اس کے ہاتھ تھام کے وہیں بیڈ کے پاس زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ ازمیر پلیز آنکھیں کھولیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، میں کبھی کوئی شرارت نہیں کروں گی، اللہ میاں پلیز انہیں ٹھیک کر دیں۔ روتے ہوئے مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ اینی کی ہچکیوں کی آواز شاید ازمیر کے شعور تک پہنچ گئی۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھائی، دھندلی نظروں سے سامنے دیکھا جہاں اینی اپنا سر بیڈ پہ رکھے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے زاروں قطار رو رہی تھی۔ ازمیر نے تھوڑی ہمت جمع کی، اپنا دوسرا ہاتھ دھیرے سے اینی کے سر پہ رکھا۔ اینی نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی، ناک کی نوک گلابی ہو رہی تھی۔ ازمیر نے حیرت سے کمزوری سے چوری چوری اسے دیکھا، نکاہت بھری آواز میں پوچھا، اینی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ ازمیر نے آخری سہارا بھی چھین گیا۔ وہ سنبھلنے کے بجائے مزید زور سے رونے لگی، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح جس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا جسم تپ رہا ہے، آپ کا رنگ کتنا سفید ہو گیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ازمیر۔ میں نے سوچا تھا میں آپ سے بدلہ لوں گی، مگر پتہ نہیں سوچا تھا آپ کی ایسی حالت ہو جائے گی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھے، مگر وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ازمیر کو اپنی تکلیف جیسے بھول ہی گئی۔ اس نے سہارا لے کے بیٹھنے کی کوشش کی، اینی کا ہاتھ کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا۔ ادھر دیکھو اینی، پاگل مت بنو، یہ محض اتفاق ہے، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ تم شیرنی بنی پھر رہی تھی، یہ بھیگی بلی کیوں بن گئی؟ ازمیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اس کے انگوٹھے اینی کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ اینی نے اس کی قمیض کا پلو پکڑ لیا، سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میں شیرنی نہیں ہوں، میں تو ڈر بھوک ہوں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کس کو تنگ کروں گی؟ کون مجھ پہ رعب جمائے گا؟ اس کی معصومیت اور بے ساختہ اظہار محبت نے ازمیر کے دل کے تار چھیڑے۔ اس نے گہرا سانس لیا، اینی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہارے اس رونے نے تو میرا بخار ہی اڑا دیا، دیکھو اب میں بالکل ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ اینی نے اس کے سینے پہ سر ٹکایا، ابھی بھی ہچکیاں لے رہی تھی، جبکہ ازمیر اسے خاموش کروانے کے لیے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ ضدی لڑکی اسے کتنی گہری محبت کرتی ہے۔ ازمیر نے اینی کے لرزتے وجود کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، مگر اس کا اپنا دماغ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے شہر کی چکا چوند، بڑی بڑی میٹنگز، خاموش اپارٹمنٹ کی زندگی کا عادی ہو چکا تھا۔ گاؤں آنا اس کے لیے ہمیشہ ایک رسمی ضرورت ہوئی، سال میں 1-2 بار آنا، سب سے مل کے واپس اپنی مشینی زندگی میں لوٹ جانا۔ اینی اس کی منقوہہ تو تھی، مگر ان کے درمیان ہمیشہ ایک لحاظ، ایک پردہ، ایک انجانی سی دوری حائل ہوئی۔ اس سے پہلے کبھی ایسی بے تکلفی، ایسی شوخی، ایسا واہلانہ پن کا موقع ہی نہیں ملا جیسا اس بار رمضان میں پیدا ہوا۔ وہ حیران تھی، ان شرارتوں اور تکرار نے اس کے دل کے بند دروازوں پہ دستک دی۔ اینی نے جب محسوس کیا کہ ازمیر کی گرفت اب مضبوط ہو گئی ہے، وہ ہوش میں ہے، تو اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے سے اٹھایا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی نم تھیں، مگر ان میں ایک عجیب سا عزم اور بے باکی تھی۔ وہ ازمیر کے مزید قریب ہوئی، اتنی قریب کہ ازمیر کی دھڑکنیں ترتیب صاف سن سکتا تھا۔ ازمیر، میں آپ کو اکیلے شہر نہیں جانے دوں گی، اس نے ہولے سے کہا۔ اس کی آواز میں سسکیوں کی جگہ میٹھی التجا تھی۔ اب جب آپ عید کے بعد جائیں گے تو میری رخصتی کروا کے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، میں وہاں آپ کا خیال رکھوں گی، آپ کو وقت پہ کھانا دوں گی، وعدہ کرتی ہوں، آپ کی فائلیں بھی نہیں چھپاؤں گی۔ ازمیر اس کی اچانک اور معصومانہ فرمائش پہ دنگ رہ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اینی نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ مجھے بچپن سے آپ سے محبت ہے ازمیر، میں نے ہمیشہ آپ کے آنے کا انتظار کیا، ان خالی رستوں کو دیکھا جن سے آپ کی گاڑی گزرتی تھی۔ آپ کو شاید احساس نہیں ہوا، مگر میرے لیے میرا ہر دن آپ کے نام سے شروع ہوتا،
یہ کہتے ہوئے اینی نے ہمت جمع کی، آگے بڑھ کے ازمیر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کی پشت پہ اپنے لب رکھ دیے۔ ازمیر کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا، اینی نے نہایت نزاکت سے اس کے گال پہ اپنا پہلا بوسہ ثبت کر دیا، جو اس کی بے پناہ محبت اور پاکیزہ محبت کا اظہار تھا۔ کمرے میں جیسے وقت تھم سا گیا۔ ازمیر جو اپنی زندگی میں ہر چیز کو لاجک اور بزنس کے زاویے سے دیکھتا تھا، اس وقت جذبات کے سیلاب کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ اینی کی اس بے ساختہ محبت نے اس کے اندر کی ساری سختی کو پگھلا کے رکھ دیا۔ اس نے اینی کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا، اس کی پیشانی پہ پیار دیا۔ اینی، تم نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا اتنی چھوٹی سی جان میں اتنا بڑا دل چھپا ہوا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب واپس اکیلے نہیں ہوں گے۔ میں دادی جان اور ابا جان سے کل ہی بات کروں گا۔ اب شہر کی وہ مشینی زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہوگی۔ اینی کے چہرے پہ ایک فاتحانہ اور شرمیلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی برسوں کی دعا سحری کی اس نورانی وقت میں قبول ہو گئی۔ سحری کا وقت ہونے میں کچھ گھنٹے باقی تھے، مگر حویلی کچن ابا جان تایا جان کی پسند کے پراٹھوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اینی جو رات کی جذباتی گفتگو کے بعد اب تک ایک عجیب سی خمار میں تھی، مشینی انداز میں پیڑے بنا رہی تھی، مگر اس کا دھیان بار بار کمرے کی سمت کی طرف جا رہا تھا جہاں ازمیر موجود تھا۔ جیسے ہی سحری کا دسترخوان بچھا، تمام گھر والے اپنی اپنی مخصوص نشستوں پہ بیٹھے، ایک پروقار سی خاموشی چھا گئی۔ ازمیر آج بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں شہر والی بیزاری نہیں، بلکہ ایک اپنائیت اور سکون تھا جو سب کو محسوس ہو رہا تھا۔ ازمیر نے دہی کی کٹوری اٹھائی، مگر لقمہ توڑنے کے بجائے تایا ابا کی طرف دیکھا جو بڑے اطمینان سے اپنی سحری کر رہے تھے۔ تایا ابا، سحری کی اس برکت والی گھڑی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ازمیر کی آواز سنجیدہ مگر پر اعتماد تھی۔ سب نے لقمے روک کے اس کی طرف دیکھا۔ اینی جو سب کے پیچھے سے پانی کا جگ بھر کے لا رہی تھی، وہی ساکت ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ بات سحری کے وقت ہی چھیڑے گا۔ ازمیر نے ایک نظر اینی پہ ڈالی، پھر پورے خاندان کو مخاطب کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس بار عید پر میں شہر اکیلا واپس نہیں لوٹوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ عید کے تیسرے دن اینی کی رخصتی کر دی جائے۔ میں اسے اپنی شریک حیات بنا کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ پورے دالان میں جیسے ایک دم سناٹا چھا گیا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ بی جان نے حیرت سے اپنی اینک درست کی، مسکراتے ہوئے ازمیر کو دیکھا۔ تایا ابا نے ایک گہرا لقمہ لیا، پھر ازمیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے، لیکن ازمیر بیٹا، کل تک تو تم کہہ رہے تھے اینی تمہیں بہت تنگ کرتی ہے، تم تو اسے جینا حرام کرنے والی کہہ رہے تھے، پھر یہ اچانک ارادہ کیسے بدل گیا؟ ازمیر کے لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے خاموشی سے اینی کی طرف دیکھا، جب شرم کے مارے پانی کا جگ میز پہ رکھ کے وہی منجمد ہو چکی تھی۔ تایا ابا کل میں سے صرف ایک شرارتی لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر رات اس کی فکر، اس کی سچی محبت نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میری زندگی اس کے بغیر ادھوری ہے۔ میں شہر کی اس بے جان زندگی میں اس مزید تنہا نہیں رہ سکتا۔ مجھے اس کا شور، اس کی شرارتیں، اس کا ہر وقت میرے گرد گھومنا اپنی ضرورت محسوس ہوتا ہے۔ میں اس بار رخصتی کروا کے ہی شہر جاؤں گا تاکہ میرا گھر واقعی گھر بن سکے۔ ازمیر کے دو ٹوک اور رومانوی جملوں نے دسترخوان پہ بیٹھے کزنس کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ بی جان جو اب تک خاموشی سے تسبیح کر رہی تھی، بلند آواز میں بولی، انشاءاللہ سحری کے اس نورانی وقت میں جو تم نے مانگا وہ پورا ہوگا۔ ہماری بچی تمہاری پناہ میں جائے گی۔ اینی، جس کا چہرہ سحری کی روشنی میں گلابی ہو رہا تھا، وہ بھاگنے ہی والی تھی۔ ازمیر نے نہایت مہارت سے دوپٹہ اپنی کرسی کے پائے میں الجھایا۔ اینی نے پلٹ کے دیکھا، ازمیر کی نظریں صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں خاموش سوال تھا، اب خوش ہونا؟ اینی نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی بچپن کی محبت کو اتنا خوبصورت انجام دے دیا۔ سحری کا سائرن بجا تو حویلی میں نئی زندگی، نئی امید کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ عید کا چاند نظر آتے ہی پوری حویلی میں شور قیامت برپا ہو گیا۔ اینی کے لیے عید زندگی کی سب سے انوکھی عید تھی، کیونکہ یہ اس کے مائکے میں آخری عید تھی۔ اس کی رخصتی کی تیاریاں بھی عروج پہ تھی۔ ازمیر شہر سے اینی کے لیے
چوڑا اور زیور منگوائے، مگر اس نے اینی کو دکھایا نہیں۔ چاند رات کی گہما گہمی میں سحر کا وقت قریب آیا، سب لوگ تھک کے آرام کرنے لگے۔ ازمیر نے چپکے سے اینی کو میسج کیا، وہ چھت پہ آئے۔ اینی دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ پہنچی، جہاں چاند کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ازمیر منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑا، اس کے ہاتھ میں مخملی ڈبہ تھا۔ جیسے ہی اینی قریب آئی، ازمیر نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اینی، یہ تمہاری اس محبت کا چھوٹا سا جواب جو تم نے اس رات مجھ پہ ظاہر کی تھی۔ اس نے ڈبہ کھول کے اینی کے سامنے لہرایا، اس میں ہیروں کا ایک نفیس سیٹ تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے ازمیر، مگر ان چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں، اینی نے ہولے سے کہا۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ تھاما، نہایت محبت سے اس کی ہتھیلی پہ بوسہ دیا۔ یہ تمہاری خوبصورتی کے سامنے کچھ نہیں اینی، تم نے مجھے ایک مشین سے انسان بنا دیا، یہ اس کا شکریہ۔ عید کی صبح حویلی میں الگ ہی سما تھا۔ سب مرد عیدگاہ سے واپس آئے تو اینی نے ازمیر کا دیا ہوا شوق سرخ جوڑا پہن رکھا تھا، جس میں کام کی نفاست اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ ازمیر نے جیسے ہی اسے دیکھا اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا۔ دادی جان نے سب کو عیدی دی، مگر ازمیر سب کے سامنے اینی کے پاس آیا، ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اینی نے حیرت سے پوچھا۔ ازمیر کے سامنے بلند آواز میں کہا، یہ تمہارے شہر والے گھر کے کاغذات ہیں، جب تمہارے نام ہے، اور ہاں، گھر میں کوئی فائل نہیں ہوگی، صرف تمہارا راج ہوگا۔ تایا ابا سب گھر والے ازمیر کی اس محبت میں نہال ہو گئے۔ رخصتی کا وقت آیا تو حویلی کی در و دیوار اداس تھے۔ اینی کی آنکھوں میں ازمیر کے لیے بھروسہ، نئی زندگی کے خواب تھے۔ تایا ابا نے روتے ہوئے اینی کا ہاتھ ازمیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ بیٹا، یہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ازمیر نے تایا ابا کے ہاتھ چومے، نہایت عزم سے کہا، تایا ابا، یہ اب صرف میری منقوہہ نہیں، میرا سکون ہے، میں اسے اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے بڑے دروازے سے نکلی، اینی نے آخری بار بچپن کے گھر کو دیکھا، پھر ازمیر کی طرف جس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ شہر پہنچ کے جب وہ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئے تو ازمیر نے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے لیا۔ خوش آمدید اینی ازمیر شاہ، اب یہاں کوئی کھڑی پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ اب ہمارا ہر لمحہ ایک ساتھ گزرے گا۔ اینی نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اسے اب نہ شہر کی خاموشی سے ڈر لگتا تھا، نہ مشینوں جیسی زندگی سے، کیونکہ اسے پتا تھا جہاں ازمیر ہے وہیں اس کی کائنات ہے۔ محبت اور شرارت کا یہ سفر اب ایک ابدی بندھن میں بدل چکا تھا، جس کی بنیاد ایک ٹھنڈے پانی کے جگ اور ایک سچی دعا پہ رکھی گئی تھی۔